नाज़रीन, बावजूद इसके कि जो पीस है उसकी एग्जैजरेशन की जा रही है, जो सूरत हाल है उसको एग्जैजरेट करके एक पीस के तौर पर जब वो पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद नाज़रीन यहाँ पर सीरियस डाउट्स हैं, सीरियस फियर्स हैं और कंसर्न है कि इजराइल का जो फुल स्केल वॉर है वो दोबारा से फ़लस्तीनियों पर शुरू हो सकती है। फुल स्केल इजरायली हमले जो है वो गजा पर दोबारा से शुरू हो सकते हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि कल से इजराइल के जो हमले हैं, इजराइल की जो बॉम्बिंग है वो गजा पर दोबारा से शुरू हो चुकी है और अभी कुछ देर पहले इजराइल की जानिब से पूरी गजा पट्टी में एक बार फिर हमले किए गए हैं। कल से ये हमले शुरू हुए हैं और अभी कुछ देर पहले एक बार फिर पूरी गजा पट्टी के ऊपर जब वो इजराइल की जानिब से हमले किए गए हैं जिसमें फ़लस्तीनियों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। दूसरी तरफ जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसने आर्मी को ये ऑर्डर दिया है कि वो टनल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे और तीसरी तरफ जो इजराइल की ज़मीनी फ़ौज है उनके बारे में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो फ़लस्तीनियों के जो होम्स हैं, फ़लस्तीनियों के जो घर हैं उनको डेटोनेट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और चौथी तरफ जो है एड अभी तक रुकी हुई है। एड एक आप कह लें कि अनरिस्ट्रिक्टेड और जितना एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक भी वो जो एड है अंदर नहीं आने दे रहे। तो इफेक्टिवली जेनोसाइड जारी है। ये बड़ी खतरनाक बात है कि इफेक्टिवली जेनोसाइड जारी है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस सारी सूरत हाल को वो एक पीस पोर्ट्रे कर रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो ये जो चार मेजर चीजें हैं, इसके बाद तो सीज फायर इस सूरत हाल को किसी सूरत जब वो कहना भी नहीं चाहिए, पीस तो बहुत दूर की बात है। यानी बॉम्बिंग करना ये सीज फायर का हिस्सा है। इसको अब सीज फायर कहेंगे कि वो फ़लस्तीनियों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। जो उनकी ज़मीनी फ़ौज मौजूद है जो गजा के 58% एरिया के ऊपर मौजूद है और उस 58% एरिया में वो जनाब सिस्टमेटिकली फ़लस्तीनियों के जो घर बच गए हैं, जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उनको सिस्टमेटिकली वो डेटोनेट कर रहे हैं। तो यही कुछ तो सीज फायर से पहले हो रहा था। फिर ये जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ देर पहले ये ऑर्डर किया है कि रेजिस्टेंस की जो टनल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाए। जिस एरिया में इजरायली फौज मौजूद है जो कि 58% एरिया गजा का बनता है, यहां पर टनल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाए। ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमले के मुतरादिफ है। इसको आप हमला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई? एक तो हमास ज़ाहिर है कि उन टनल्स के अंदर मौजूद होगी, दूसरा यह है कि सीज फायर में आप उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको तबाह कर रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? यानी दोनों की फौजें बैठेंगी ना। ये तो नहीं कि एक फरीक जो है वो दूसरे की कैपेबिलिटीज को तबाह करता रहे और दूसरा खामोशी के साथ बैठा रहे। तो इसको आप फिर क्या कहेंगे? और सबसे चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो एड रोकी हुई है, जो जिस सतह के ऊपर जेनोसाइड चली गई थी उसमें तो जो जेनोसाइड है वो भूख की वजह से हो रही है, स्टारवेशन की तरह वजह से हो रही है। तो अगर फुल स्केल बॉम्बिंग नहीं भी हो रही तो एड तो अंदर नहीं जा रही और जो उनका स्टारवेशन लेवल है उससे शहादतें भी हो रही हैं और उससे जो उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, जो सूरत हाल है। तो स्टारवेशन एज अ वेपन था फॉर जेनोसाइड जो कि अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये फ़लस्तीनियों के लिए एक मेजर बिट्रेयल साबित हो जाएगी अगर रीजनल कंट्रीज ने अभी स्टैंड ना किया और इजराइल के इस क्रिमिनल माइंडसेट को जवाब ना दिया और इसी तरह से अलाउ किया। अब आप देखें ना, कल अमेरिका ने अनाउंस किया कि अमेरिका की जो फौज है उसने ड्रोन फ्लाइट्स गजा के अंदर जब शुरू कर दी है सीज फायर की मॉनिटरिंग के लिए। तो ये कौन सा सीज फायर है जब यहां पर मॉनिटर जब किया जा रहा है? इसलिए बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इजराइल की क्रिमिनल माइंडसेट और उसके ये हमले ये सूरत हाल को और ज़्यादा नाज़रीन पेचीदा बना रहे हैं। और हमास ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ये सीज फायर जब वो कोलैप्स हो सकता है। ये हमास ने खबरदार किया है और जो गारंटर्स हैं उनको मैसेज भेजा है कि इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। और तो इजराइल ने इस ब्रूटल वॉर के अंदर जो कि एक जेनोसाइड है, मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खौफनाक जेनोसाइड है, इस सब के बावजूद जब उसके गोल्स पूरे नहीं हुए तो इस डिफीट को वो अब सीज फायर को एक्सप्लॉइट करके कवर अप करना चाहता है और एक बार फिर सिविलियंस को जब वो मार रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जो सीरिया का इलाका है सुवेदा, जहां पर दुरूज मौजूद हैं, जहां पर इससे पहले जंग का माहौल पैदा हो गया था। तो आज वहां से क्या खबर आ रही है? कल
جو اسرائیلی فوج ہے اس نے سیریا کے علاقے میں آگے ایڈوانس کیا ہے، اور آج اس سویدا کے علاقے میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو الشرا کی فورسز ہیں اور وہاں پر سویدا میں جو لوکل گروپس ہیں جن کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، ان کی جھڑپیں اس وقت شروع ہو گئی ہیں، اور سٹی کے اندر جو ہے وہ ہیوی ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں، اور سویلینز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور اپنے کھڑکیاں اور دروازے جو وہ بند کر لیں۔ یہ اس وقت سویدا کے اندر اچانک صورتحال جو وہ پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عالمی سطح کے اوپر بہت بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس سے جب مستقبل طے ہوگا کہ معاملات کس ڈائریکشن میں جائیں گے۔ ٹرمپ کا جو ایشیا کا دورہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ملیشیا وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی ٹور میں وہ اپنے جو 2 میجر ایلائز ہیں ساؤتھ کوریا اور جاپان، وہاں پر وہ جائیں گے، اور یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا دونوں ملکوں کا، اور دونوں سے وہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں جو ٹریڈ وار میں یہ بڑا اہم ترین دورہ ہوگا، اور دونوں ملک سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ لیکن اسی درمیان جب ٹرمپ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان جا رہے ہیں تو نارتھ کوریا جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور نارتھ کوریا کے ہنگامی دورے ہو رہے ہیں رشیا کے اور بیلاروس کے اس ٹرمپ کے دورے سے قبل۔ ادھر ناظرین وینزویلا سے خبر یہ ہے کہ وینزویلا نے کوسٹل لائن کے اوپر لارجسٹ ایکسرسائزز جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ ان کی 9 سٹیٹس ہیں جو کوسٹل لائن کے اوپر ہیں، ان 9 کی 9 سٹیٹس کے اندر لارج سکیل جو جنگی مشقیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، جس میں جو میجر ویپنز وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں وہ رشین ویپنز ہیں۔ تو دیکھیے وینزویلا کی اگر فل سکیل انویژن ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو امریکن فوجیں ہیں وہ کسی زمینی راستے سے داخل ہوں گی، وہ سمندر کے راستے سے ان کے ساحلوں کے اوپر جب وہ اتریں گی، تو اس لیے وہ ساحلوں کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں پر جب جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ فل سکیل انویژن شروع ہوتی ہے تو یہ امریکہ کے لیے یہ کوئی اچھی جنگ ثابت نہیں ہوگی، لیکن اوورال یہ ایک بڑی ہارفک وار ہوگی، کیونکہ جب فل سکیل انویژن جب وہ شروع ہوگی تو کیا ہوگا کہ 1 مہینے تک وینزویلا پر بمباری ہوتی رہے گی، 1 مہینے تک ان کی کوسٹل لائن کو جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا، ان کے کیپٹل کے اوپر اٹیک کیا جائے گا، ان کی ساری بیسز جو وہ ڈسٹرائے کر دی جائیں گی، ان کے پورے ملک کے اوپر جو وہ بامبنگ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب افغانستان پر اور عراق پر اٹیک ہوا ہے، انویژن ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کئی روز تک جب وہ کارپیٹ بامبنگ ہوتی رہی ہے۔ کارپیٹ بامبنگ میں بس یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ٹارگٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس اس میں بم گرا دیے جاتے ہیں، وہ کہاں پر جا کر گرتے ہیں، تو اسی بمباری میں کتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وینزویلا کے لیے ظاہر اچھا نہیں ہوگا، اور اسی لیے وینزویلا نے ہر وہ راستہ اپنایا ہے جو ڈپلومیسی کے ذریعے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کا سب سے زیادہ آئل خود وینزویلا کے پاس ہے، حالانکہ جو باقی آئل کنٹریز ہیں کتنے رچ کنٹریز ہیں، لیکن دنیا کا سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ وینزویلا کے پاس ہے، لیکن اس سب کے باوجود وینزویلا ایک غریب ملک ہے۔ تو وینزویلا نے جو ہے وہ بہت سارے راستے اپنائے ہیں، آخری دم تک جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی آفر کر دیا کہ پریزیڈنٹ مڈورو جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے، بہت کچھ انہوں نے آفر کیا ہے، ہر وہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے ذریعے وہ جنگ کو اوائڈ کر سکیں۔ لیکن جب یہ ایک سامراج یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے بس حملہ ہی کرنا ہے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا تو پلیٹ میں رکھ کر جب ان کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے، تو ایسے تو ظاہر نہیں ہوتا، ویتنامیز بھی تو ہیں، وہ آخرکار لڑے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ تو جو امریکہ اٹیک کرے گا ظاہر ہے اس میں وینزویلا کا نقصان تو بہت ہوگا، لیکن اگر یہ ایک اور ویتنام امریکہ کے لیے ثابت ہوا تو پھر امپائر کا کیا ہوگا؟ تو یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس بڑی فائر پاور ہے تو وہ وینزویلا کو ملیا میٹ کر دے گا، نہیں۔ یہ دیکھا ہے، عراق میں یہ دیکھا گیا، افغانستان میں دیکھا گیا، یہ بمبنگ کرتے رہتے ہیں، ویتنام میں یہ دیکھا گیا، بمبنگ کرتے رہتے ہیں، جب زمین پر اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہانی کچھ اور ہے، وہ گوریلاز جو ہے وہ نکل کر آ جاتے ہیں، اور پھر 20 سال تک جنگیں ہوتی ہیں، اور پھر جیسے افغانستان سے امریکہ نکلا، جیسے ویتنام سے نکلا، پھر وہ ہوتا ہے، اور پھر عراق میں ہزاروں امریکن فوجی جو وہ مارے گئے تھے۔ تو یہ آسان نہیں ہوگا، اور اس ٹرمپ کے لیے جو جنگوں کو رکوانے کا نعرہ لے کر آیا ہوا ہے، اگر یہاں پر کچھ ایسا ویسا اوپر نیچے ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس امپائر کا ڈکلائن جو ہے وہ کتنا تیز ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی مشکل ٹائم ہے وینزویلا کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے، اگر ان کے اوپر جب وہ فل سکیل اٹیک ہونے جا رہا ہے۔ اچھا جی، ٹرمپ صاحب جو ہے وہ قطر میں رکے، ملیشیا جانے سے پہلے قطر میں چھوٹا سا قیام انہوں نے کیا، اور جو طیارہ ہے اس کے اندر ہی امیر قطر کے ساتھ ملاقات ہوئی،
یہ طیارہ بھی قطر ہی نے، امیر قطر نے جب گفٹ کیا، اور اسی طیارے کے اندر جب ملاقات ہوئی، خوش گپیاں ہوئیں، اور اس کو جب وہ بات کی گئی غزہ، پیس، یہ سارا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو قطر کی فوج ہے وہ غزہ میں جا سکتی ہے. یہ ٹرمپ نے جو ہے وہ بات کی. ٹرمپ ہنٹس قطر could be part of stabilization force. اچھا، تو یہ ساری باتیں ٹرمپ نے اچھی کی، اور اس مختصر سٹے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ ہم امن کروا رہے ہیں، اور امریکہ مسلسل جو اسرائیل کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اور دبوچے ہوئے ہے، اور بس ہلنے نہیں دے رہا نتنیاہو کو. تو اس کا مقصد بھی یہی تھا. لیکن جب ٹرمپ صاحب یہاں پر یہ بات کر رہے تھے تو غزہ میں اٹیکس ہو رہے تھے، غزہ میں ایڈ اندر نہیں جانے دی جا رہی، اور نئے منصوبے، نئے آرڈرز فلسطینیوں کے خلاف، اور ویسٹ بینک کے اندر. اب میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیلسٹینین کلڈ ایز اسرائیلی اٹیکس اکراس غزہ تھریٹن سیز فائر. یعنی فلسطینیوں کو مار دینا یہ انہوں نے بہت ہی نارمل کر دیا ہے، بہت ہی نارمل کر دیا ہے. سیز فائر کے باوجود فلسطینیوں کو، لیبنیز کو مار دینا یہ بہت نارمل ہے. اس کو سیز فائر ہی گنا جائے گا. 2 4 10 فلسطینی، لیبنیز مارے جائیں تو پھر بھی وہ سیز فائر ہوگا. لیکن اگر ایک بھی اسرائیلی کی ڈیڈ باڈی واپس نہیں آئی تو پھر آسمان سر پر وہ اٹھا لیں گے کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو گیا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہاں پر کبھی امن نہیں ہونے دے گا، کہ یہاں کے جو نیٹیوز ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اسرائیل کیا آفر کرتا ہے یہاں کے لوگوں کو؟ فل سکیل اگریشن سے لو سکیل اگریشن، اس درمیان میں انہوں نے چوز کرنا ہے. میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی نارمل لائف، ایک پیسفل اور پراسپیرٹی والی لائف آپشن ہی نہیں ہے. ان کے لیے آپشن بس یہ ہے کہ وہ فل سکیل بامبنگ دیکھیں گے یا لو سکیل بامبنگ دیکھیں گے، بس ان کے سامنے آپشن یہ ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، انسانوں کو انسان نہ سمجھنا اور ان کی زندگیوں کی کوئی ویلیو نہ کرنا، نارملائز کر دینا، ان کو مارنا، تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جس نے 100 سال ہو گئے ہیں. یہ ایسا تنازع ہے کہ جس میں امن نہیں ہو سکا مڈل ایسٹ میں. حالانکہ عربز نے انکنڈیشنل معاہدے بھی اسرائیل کے ساتھ کر لیے، اور جیسے ہریڈز نے لکھا کہ ابراہم اکارڈ، یہ انکنڈیشنل جو معاہدے تھے جس میں فلسطین کے حوالے سے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی تھی، یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے ریجن کی جس نے اسرائیل کے ہاتھ کھول دیے، اور اس نے پھر فلسطینیوں کے ساتھ وہ کیا جو پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے. جو اسرائیل کی اس پورے 100 سالہ وائلنس کے اندر وہ نہیں دیکھا گیا جو پچھلے 2 سالوں میں. وجہ کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹ جن کو آپ پیس ایگریمنٹ کہتے ہیں، جو انکنڈیشنل پیس ایگریمنٹس ہیں، جس نے اسرائیل کے ہاتھ کھول دیے کہ وہ جو چاہے فلسطینیوں کے ساتھ کرے. مڈل ایسٹ تو ان کے ساتھ ہی کھڑا نا. تو یہ وہ سب سے بڑے ڈیزاسٹر فیصلے تھے جو ریجن نے کیے. تو ادھر وہ اٹیکس ہوئے ہیں، اور اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے آرڈر کیا ہے کہ ٹنلز کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا جائے. ٹو بگین ڈسٹرائنگ ٹنلز، جو 58% ایریا جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسٹرائے کرنا جو ہے شروع کر دیا جائے. اور ٹنلز کو ڈسٹرائے کرنا یہ ہمارا سینٹرل مشن ہے، اور 60% ٹنلز ہے وہ موجود ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ امریکن آفیشلز کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ان کو اعتماد میں لے کر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو 60% ٹنلز موجود ہیں. تو پہلے تو یہ ان کے منہ کے اوپر سب سے بڑی چپیڑ ہے کہ 60% ٹنلز ابھی بھی حماس کے موجود ہیں اور یہ اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے ٹنلز پر حملہ تو ریزسٹنس پر حملہ نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کیپیبلٹیز کو تباہ کرنا، اور پھر ٹنلز میں حماس کے فائٹرز بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر اٹیک تو پھر حملہ کر دیا گیا نا. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے اسی وار کو، اسی اگریشن کو جاری رکھنے کا، لیکن ذرا ڈیفرنٹ انداز میں. کیونکہ دیکھیے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس سے ویسٹرن حکومتیں بہت تنگ تھی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن حکومتوں نے جو باتیں کی ہیں وہ صرف اپنے لوگوں کے پریشر میں کی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف ابھی تک کوئی میننگ فل ایکشن نہیں اٹھایا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس جینوسائیڈ کو جینوسائیڈ نہیں سمجھا، انہوں نے اسرائیلی اگریشن کو اگریشن نہیں سمجھا، انہیں اسرائیل کے ان سارے کارناموں سے، کرتوتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جو سٹانس اسرائیل کے خلاف لیا وہ صرف اپنے عوام کے پریشر میں لیا اور اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے لیا. تو یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ ان مظاہروں کا آ رہا تھا جو اس وقت نہیں ہو رہے. تو وہ جو بنیادی جنگ تھی وہ تو اپنی جگہ پر جاری ہے. تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس بٹریل ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے مارکو روبیو صاحب جو یہاں پر امن کروانے کے لیے آئے ہیں کیا بات کر رہے ہیں. نیتنیاہو اینڈ روبیو ری افرم کمٹمنٹ ٹو ڈسارم حماس. حماس کو ہم ڈسارم کریں گے، یعنی جس نے جینوسائیڈ کیا ہے اس کو کچھ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ڈسارم جو ہے وہ حماس کو کریں گے. اور جب امریکہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ حماس کو ڈسارم کرے گا
2 साल उसने डायरेक्ट इस जंग में हिस्सा लिया, जर्मनी ने हिस्सा लिया, बर्तानिया ने हिस्सा लिया, नेटो ने हिस्सा लिया, उसके बावजूद वो हमास को डिसार्म नहीं कर सके। ये कोई मामूली बात नहीं है। और अब फिर कहते हैं हमास को, तो ये डिसार्म करना यानी फुल स्केल अग्रेशन से हमास डिसार्म नहीं हुई तो इनकी धमकियों से हो जाएगी। तो कैंसर पेशेंट जो है वो उनको लीव नहीं करने दिया जा रहा, रफा क्रॉसिंग नहीं खोली जा रही ताकि कैंसर पेशेंट जो है वो बाहर जाकर इलाज करवा सके। तो ये क्या है, ये क्या माइंडसेट है? सोचिए अगर रशिया भी यही करना शुरू कर दे यूक्रेन में, तो फिर यूरोप का रद्द-ए-अमल जो हो क्या होगा? तो ये जो अपने आप को इजराइल अपने आप को पोर्ट्रे करता है कि ये सिविलाइजेशन का गार्डियन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गार्डियन है ये इजराइल। तो वैसे जो पिछले 200-400 साल में वेस्ट ने किया है तो उसका सही चेहरा वैसे इजराइल ही बनता है, जो 200-400 साल में वेस्टर्न ने पूरी दुनिया में जो कुछ किया है। तो अब हमास की स्टेटमेंट जारी हुई है, इजराइल पोस्ट सीज फॉर डेमोलेशंस इन गाजा वायलेट्स एग्रीमेंट। ये बिल्कुल कोलैप्स हो सकता है, इजराइल मुकम्मल तौर पर वायलेट कर रहा है। और समूतरेच की स्टेटमेंट देखिए, समूतरेच ने इजरायली सेटलर्स को कहा है कि वो एक बड़ी कैंपेन चलाएं, बड़े बड़े मुजाहरे करें। किस लिए? अमन के लिए नहीं, इस रीजन में खुशहाली और भाईचारे के लिए नहीं, बल्कि ये कैंपेन करें, बड़े बड़े तहरीकें चलाएं, मुजाहरे करें, रैलीज निकालें कि हमने वेस्ट बैंक को अनेक्स करना है। और उसने आगे लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है। उसने कहा कि जैसे इजरायली कैदियों की जो फैमिलीज हैं उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज निकाली, तो इसने अल्टीमेटली ट्रंप का माइंड बनाया कि भाई यहां पर एक सीजफायर हो जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल के लोग ये कह रहे हैं। तो उसने कहा अगर तुम भी ऐसे बड़े बड़े मुजाहरे करोगे, रैलीज निकालोगे, तो ट्रंप का माइंड बन जाएगा और उसको अंदाजा होगा कि इजरायली यही चाहते हैं और वेस्ट बैंक को जब हम अनेक्स करेंगे और हम एलिमिनेट कर देंगे द डेंजरस आइडिया ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। ये कुछ भी नहीं है, ये प्रॉक्सी है, ये कॉलोनी है, ठीक है ना, ये वायलेंस की बुनियाद पर बनी है, वायलेंस के जरिए ये चलती रहेगी और अल्टीमेटली ये कोलैप्स हो जाएगी। ये कुछ भी, ये प्रॉपर कंट्री नहीं है। कोई भी प्रॉपर कंट्री इस तरह से बिहेव करता ही नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बर्तानिया हो और फ्रांस और जर्मनी हो। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी पावर जो एक प्रॉपर कंट्री है वो कभी इस तरीके से बिहेव कर ही नहीं सकती है। तो ये बस एक प्रॉक्सी है, जैसे किसी ने डाकू पाल रखा होता है, तो आप समझ ले कि ये उन्होंने इसको इसीलिए पाल रखा है, जिसको डर्टी वर्क करने के लिए जब रखा हुआ है, जिसका प्राउड ये है, एरोगेंस ये है कि हम तरह तरह से लोगों को असैसिनेट कर सकते हैं। ये इजराइल की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। अच्छा, इसी दरमियान सीरिया से क्या खबर सामने आ रही है? जो सवेदा के अंदर एक सो कॉल्ड सा सीज फायर हुआ था, तो वो सीज फायर जब वो वायलेटेड अगेन इन सवेदा सदर्न सीरिया। तो ये बुनियादी चीज है कि पीछे चूंकि कोई सॉलिड एग्रीमेंट्स नहीं है, पीछे चूंकि कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन तय नहीं हुआ, तो इसलिए वो जंगें दोबारा छिड़ जाती हैं। जैसे लेबनान में आपके सामने है जो सूरत हाल है, गजा में यही सूरत हाल है, और अब सीरिया में वही सूरत हाल है, जहां पर एक अमन तो हो गया सो कॉल्ड, लेकिन फिर वहां पर जंग शुरू हो गई है। अब जो अल-शरा की फोर्सेस हैं और जो उधर दरूज मिलिशिया है लोकल, जो तो उनके साथ उनकी झड़पें शुरू हो गई हैं। और उनका मुतालबा क्या है? जो दरूज है वो ये कह रहे हैं कि हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, यानी हम यहां पर अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इसके पीछे कौन है? इजराइल। अलग कंट्री वो बनाना चाहते हैं जनाब अली। अचानक उनको याद आया कि उन्होंने यहां पर अलग कंट्री जब बनाना, तो हैवी क्लैशेस वहां पर शुरू हो गए हैं, हैवी वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मार्किंग अनदर वायलेशन ऑफ द सीज फायर। और लोकल फोर्सेस जो हैं उनकी लड़ाई भरपूर तरीके से जारी है। सिविलियंस को कहा गया है कि वो विंडोज से दूर रहें और पब्लिक एरिया में ना आए, घरों में रहें, ड्यू टू द हैवी वेपन फायर टारगेटिंग द सिटी। तो उनको कहा घरों में रहे, बाहर ना, और विंडोज के करीब भी ना। हैवी वेपन शहर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ मलेशिया में बड़ी रैली भी हुई है, ट्रंप साहब वहां पर मौजूद है, तो प्रो पैलेस्टाइन डेमोन्स्ट्रेशन रैली वहां पर हुई है। अब ट्रंप साहब जो है वो यहां पर बड़ी बड़ी मुलाकातें करेंगे, तमाम वर्ल्ड लीडर्स जो है वो यहां पर आ रहे हैं, तो आगे फिर साउथ कोरिया और जापान जाएंगे, जिन्होंने फैसला करना है। क्योंकि ट्रंप के होते हुए जो अमेरिकन पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट नहीं नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने 10% टैरिफ फिर कनाडा पर लगा दिए, और कनाडा का जुर्म क्या है? किसी एक स्टेट के अंदर एक छोटा सा एड चला है, ये इख्तियार नहीं होता, 1 मिनट का एक एड चला है, वो ट्रंप को पसंद नहीं आया, तो उस पर फिर टैरिफ लगा दी। वो जो सारे मुज़ाकरात हो रहे थे वो जनाब पूरा फिर लड़ाई डाल दी है कनाडा से। तो ये ट्रंप का माइंडसेट है, ये उसका तरीकाकार है। तो जापान और साउथ कोरिया दोनों पर अमेरिकन फौजें मौजूद हैं, दोनों जो पैसिफिक है यानी जो चाइना से असल जंग होनी है उसके पिलर हैं। तो वो भी सोच रहे हैं कि क्या करना है।
تو اب یہ وہاں پر جائیں گے اور ساؤتھ کوریا میں چائنا کے صدر سے ملاقات ہوگی، پھر جاپان جائیں گے، لیکن درمیان میں نارتھ کوریا ایکٹیو ہو گیا ہے۔ نارتھ کوریا کی جو چیف ڈپلومیٹ ہے تو وہ وزٹ کر رہی ہیں رشیا اور بیلاروس کو بیفور ایپیک سمٹ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سمٹ ہے، اس میں بڑے لیڈرز جو شریک ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے نارتھ کوریا ایکٹیو ہے، کیا کرنا ہے، کیا آگے معاملات لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ بڑی گریٹ گیمز ہے وہ دنیا میں جاری ہیں، ابھی کچھ بھی سٹیبل نہیں ہے۔ ابھی تو یہ دیکھیے، یہ جو دور ہے نا اگلے 10 15 20 سال، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس میں ایک عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر عالمی جنگ نہیں بھی ہوتی تو بہت ساری جنگیں ہوں گی، بہت ساری جنگیں ہوں گی، اور جب تک ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے نہیں آ جاتا، یا یہی امریکن ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دوبارہ ری اسٹیبلش نہیں ہو جاتا، تو یہ دونوں چیزیں ہونی ہیں، یا نیا ورلڈ آرڈر آئے گا یا یہی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کسی اور فارم کے اندر ری اسٹیبلش ہوگا، تب تک آپ کو مختلف جنگیں نظر آئیں گی جس میں ایک عالمی جنگ کا خطرہ مسلسل برقرار رہے گا۔ تو اور کولڈ وار میں اتنا خطرہ نہیں تھا عالمی جنگ کا جتنا اس وقت ہے۔ وینزویلا نے لانچ کر دیا ہے کوسٹل ڈیفنس ڈرلز امیڈ یو ایس ملٹری بلڈ اپ، ٹھیک ہے نا، فوجیں چونکہ ایئر کرافٹ کیریئر آ گیا ہے، سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے، تو انہوں نے جناب یہ ڈرلز شروع کر دیے، لارج اسکیل یہ ڈرلز ہیں، کیونکہ سی آئی اے جو ہے وہ کوورٹ آپریشنز کر سکتی ہے، امریکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنی ملٹری کو۔ وینزویلا پریپیئرز اٹس فورسز فار دا ورسٹ، وہ اپنے آپ کو سب سے ورسٹ ترین سینیریو کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، فل اسکیل انویژن۔ اس سے پیچھے بہت سارے راستے ہیں، ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہیں، اسیسینیشن ہے پریزیڈنٹ مڈورو کی، فوجی بغاوت ہے۔ اچھا، فوجی بغاوت نہیں ہو پائی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، تو فوجی بغاوت وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہوگی نہیں، تو پھر باقی آپشنز وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو وینزویلا کی جو فوجیں ہیں وہ ورسٹ سینیریو کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ وینزویلا کے میڈیا نے فوٹیج جو ہے وہ جاری کی ہے جس میں فوجیں جو ہے وہ 9 کوسٹل لائن جو سٹیٹس ہیں وہاں پر نیشن وائڈ ڈرلز کر رہی ہیں، اور جو بولیوین ان کے بڑی جنگجو فورسز ہیں، ملینز آف جنگجو اس میں ہیں، وہ رشین میڈ جو شولڈر فائر اینٹی کرافٹ میزلز ہے وہ بھی چلاتے ہوئے ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو مکمل وہ ریڈینس دکھا رہے ہیں فار اے پاسبل کنفرنٹیشن، ایک جنگ جو پنپ رہی ہے، جو ہو بھی سکتی ہے، جو ٹل بھی سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، ٹل بھی سکتی ہے، ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، وہ کسی بھی فارم میں ہو، آخری اس کی سٹیج فل سکیل انویژن ہوگی۔ تو وینزویلا نے بتایا ہے کہ یہ جنگی مشقیں آج نہیں ہم نے شروع کی، یہ 72 گھنٹے پہلے ہی شروع ہو گئی ہیں، اناؤنس آج وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹری کو اندر سے جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو خانہ جنگی ہے وہ بھی تو آن دی ٹیبل ہے نا وینزویلا میں خانہ جنگی کروانا۔ سو یو ایس ڈپلائز موسٹ لیتھل ایئر کرافٹ کیریئر ٹو دا کریبین، موسٹ لیتھل یہ جیرلڈ فورڈ جو ہے نا ایئر کرافٹ کیریئر، یہ موسٹ لیتھل ہے، اور 100 جنگی طیارے اس کے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے ڈپلائی کیا۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔